السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ پاکستان میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے سندھ ہاؤس میں کس طرح خرید و فروخت کا بازار چلا۔ یہ تو ہائی لیول پہ تھا، مگر عام پبلک بھی جو ہے وہ ووٹ بیچتی ہے۔ عام پبلک کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، اگر وہ آرام سے نہ مانے تو پھر اور بھی کئی راستے ہیں۔ جی ہاں، وڈیرے ہیں، ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں، بہت بڑی مافیا ہے۔ یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا بھلا کہیں نہ کہیں سے جو تعلق ہے، کہیں پہ بھی گنڈے بدماشوں سے ضروری ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی، چل رہی ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو قرآن پاک پر حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ نے نون لیگ کو ووٹ دینا، اور اس کو اب کیا لالچ دیا گیا ہے، کتنے پیسے دیے گئے ہیں، یا پھر کوئی ایسی اس پر مصیبت آئی ہوگی، کوئی پولیس کیس ہوگا اور کسی نے اس کی مدد کی ہوگی، اور مدد کے بدلے میں پھر اس کو حلفیہ بیان دینا پڑا۔ اب جو عوام قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے، آپ کو دیں گے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچے ہوتے ہیں وہ بھی جو حلف لیتے ہیں اس کے مطابق نہیں چلتے۔ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی حلف کے مطابق نہیں چلتے۔ جو آپ کے جج ہیں وہ بھی حلف کے مطابق نہیں چلتے۔ کوئی بھی وہاں پہ ایسا کام نہیں ہو رہا جو حلف کے مطابق ہو۔ مگر ان غریب لوگوں کو کیونکہ مجبوریاں ہوتی ہیں، پاکستان میں کوئی ایف آئی آر بھی کٹوانی پڑ جائے، کسی کی لڑائی ہو جائے، کسی کا کوئی سیاپا گلے پڑ جائے تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ کسی نہ کسی جگیردار، وڈیرے کی، لمبردار کی، کسی نہ کسی ایسے بندے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جس کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ غریبوں کی مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان میں اگر ایک کوئی پولیس افیسر بن گیا تو سمجھے کہ پوری فیملی پولیس افیسر ہے، پوری فیملی لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، فری میں نہیں۔ یہ پیسے پوسے بنانے کے چکر میں، میں جانتا ہوں ایک ڈی ایس پی تھے، اب تو دنیا میں نہیں ہے، تو وہ اپنا جو ان کا تو چلو ٹھیک ہی تھی ڈیوٹی، ساتھ دو بھائی بھی تھے، وہ بھی ڈی ایس پی تھے، مطلب وہ بھی اس سے زیادہ پیسے بنا رہے تھے۔ خود ہی کسی پہ کیس ڈلوا دینا، خود ہی چھڑانے چلے جانا، کوئی کاروبار نہیں تھا ان کا۔ میں دیکھتا تھا وہاں پہ شام کو وہ کچہری لگ جانی، وہاں پہ چار پہیاں بیچانی، ہوکے چلنے، اور لوگوں نے آ کے اپنے اپنے مسائل بتانے، اور ان کا یہی ہوتا تھا کہ صبح اٹھے، گاڑی نکالی، کسی کچہری میں گئے، کسی تھانے میں گئے، اور دونوں طرح سے پیسے پوسے مٹور کے صلح صفائی کرائی۔ عام اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ تو ایک میں نے بتائی ہے، لیکن ہر ایریے میں، ہر علاقے میں اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے، اور پھر وہ کوئی کام نہیں کرتے، ان کا روزگار اسی سے چلتا ہے۔ غریب کے لیے جو مصیبت آتی ہے وہ ان کی روٹی لے کے آتی ہے، چاہے غریب بھوکا رہے، مگر اس کو دینے ہی دینے ہیں، تو پھر ہی کوئی کام ہونا آپ کا۔ یہ ویسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یار یہ یورپ ہے، کہاں پہنچ گیا، ان کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ دن رات عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے لوگ سارا دن مکار فریب یہ سوچتے رہتے ہیں، ملاوٹ، جو بھی ملاوٹ یہ نہیں ہوتی کہ کھانے پینے والی چیز میں ملاوٹ کرنی، بات کرنے میں ملاوٹ، نوکری میں ملاوٹ، کوئی آپ کو کسی نے امانت رکھ دی تو اس میں ملاوٹ۔ تو سارا دن ہم یہی سازش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح گیم ڈالنی ہے تاکہ سسٹم اپنا چل سکے، اور بعد میں بتاتے ہیں کہ آج کٹا چو لیا، اتنا بڑا کٹا تھا، فلان تھا، یہ تھا۔ پاکستانی قسمت ماڑی غریب کی کہ وہ بیچارہ پھنستا ہے، پھر جب پھنستا ہے تو اس کو امیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں انگلینڈ، جرمنی، یورپ، دوسرے ممالک میں، آپ صرف ایک بندہ اندر جا سکتا ہے، وہ خود ہی آپ نے اسٹیمپ لگانی ہے، خود ہی ووٹ ڈالنا، دوسرا بندہ نہیں ساتھ جا سکتا۔ اور یہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی بندوقیں نہیں چلتی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا،
کوئی پھاڑ لو نہیں ہوتی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا۔ جہاں انہوں نے یہ ترقی کی ہے وہاں پہ لوگوں میں شعور بھی آیا، لوگوں میں عقل بھی آئی ہے، لوگوں میں سمجھ بھی آئی ہے۔ اور وہ دیکھ لیں پاکستان آج بھی وہی وڈیرا سسٹم ہے، آج بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کاش یہ سب لوگوں میں سے چلو کوئی 30% بھی قرآن کو سمجھتے تو پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو ہے، میں آپ کو اگر کسی کو چاہیے تو ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجیں۔ تنظیم سازی، آپ کو پتا ہے کبھی کوئی تنظیم سازی کرتا نون لیگ کا پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی ایک صاحب ہے وہ تنظیم سازی میں ایک دفعہ کٹ بھی کھادی، پٹائی یعنی کہ پھینٹی چترول۔ اب عظمیٰ بخاری کے اوپر کوئی تنظیم سازی کر رہا تھا فیصل آباد نون لیگ کا، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے تنظیم سازی کی، تو پھر وہاں پہ اس کو مارا گیا۔ اب یہ بتائیے جب خود آپ تنظیم سازی کی دعوت دیتے ہیں، جب آپ خود من سنور کے وہاں پہ جاتی ہیں تو آپ کے بڑے بھی جو ہیں وہ وہاں پہ تنظیم سازی کر رہے ہوتے، ایک عام کارکن نے جب کر لی کوئی اس کی کمبختی آ گئی۔ تو عام بندے کے لیے صورت نہیں ہے۔ میں آپ کو انفارمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ جو اس بندے کو مار پڑی وہ بیچارہ کمزور تھا، اگر کوئی ذرا پاور والا ہوتا تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلتی۔ معاشرے کو جتنا برباد وہاں پہ کر دیا گیا ہے، میں نہیں مانتا کہ دوبارہ وہ معاشرہ یا تو کوئی بہت بڑے عذاب کے بعد ٹھیک ہوگا۔ آج ہی ایک دوست تھے صاحب، ان سے بات ہو رہی تو وہ کہنے لگے یار بڑی تکلیف ہوتی، میں تو پاکستان کی خبر بھی نہیں سنتا، کہ جب بھی کوئی خبر سنو وہاں سے کوئی نہ کوئی پریشانی کی بات نکلتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار ہمارا یہ ملک تھا، ہم نے اتنی محنت سے حاصل کیا، بعد میں کیا نکل آئی، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو جناب جو آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ایک بہت بڑا وہاں پہ کوئی عذاب آئے گا۔ لوگ مجھے یہ لکھتے ہیں کامنٹس میں، آپ پڑھا کریں جا کے۔ ایک لکھ رہا تھا کہ یہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا تھا یا کلمے کے نام پہ بنا تھا۔ دیکھیں نام رکھنے سے چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ بے شمار بڑے اچھے نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنے، مگر ان کے کارنامے آپ دیکھ لیں آئے دن، اپنا نواز شریف ہی دیکھ لیں، سعد شریف، بابرہ شریف، یہ جتنے نام سعد شریف لگے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو نام رکھا گیا ہر چیز اس کے مطابق ہو۔ پاکستان دیکھیں لیا تو اسلام کے نام پہ نا، کلمے کے نام پہ، مگر کیا وہاں پہ لوگوں نے کلمے کے مطابق زندگی گزاری، کلمے کا احترام کیا، کلمے کی کسی کو سمجھ بوجھ ہے، اسلام کی کسی کو سمجھ بوجھ ہے؟ اب جو بڑے تھے قائد اعظم یا جو بھی ان کے ساتھی تھے، انہوں نے تو سوچ سے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ شرافت تھی، مسلمانوں میں بھی کچھ شرم حیات تھی، لوگوں میں پیار محبت تھا، ایک دوسرے سے احساس کا تعلق تھا۔ مگر آج آپ دیکھ لیں کوئی احساس نہیں، کہیں پہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں تبدیلی آئی۔ اب آپ دیکھ لیں کوئی تنظیم سازی کر رہا ہے، کوئی مجرے کرا رہا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ کہتے جو مرضی ہو یہ ووٹ ہم نے لینا۔ اب اسلام کے نام پہ تو کئی ملک اس وقت وجود میں آئے ہوئے ہیں، مگر کوئی اسلام کے مطابق چل نہیں رہا۔ اگر میرے سے پوچھے تو بڑی معذرت کے ساتھ جو 1400 سال پہلے اسلام تھا اس کے مطابق کوئی ملک نہیں چل رہا۔ آپ سعودی عرب کی بات کریں گے، وہاں بھی آپ سب کو پتا کہ کیا ہونے والا اور کیا ہو رہا ہے۔ آپ دبئی کی بات کریں گے، کسی سے بھولا ہوا نہیں۔ کس ملک کی میں بات مراکش کی کروں، کوئی ملک جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں چل رہا۔ پاکستان بھی نہیں چل رہا، پاکستان کا تو بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا۔ دوسرے تو چلو کچھ فیصد چل رہی ہے، ہمارا تو بالکل ہی زیرو پہ جا رہا ہے۔ تو جناب نام رکھنے سے حالتیں نہیں بدلتی، حالات نہیں بدلتے، تربیت کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ اچھی تربیت ہوگی۔ اب یہ ملک جو
انگلینڈ جہاں پر مسلمان آتے ہیں، پاکستان پورا ہی آنے کے لیے تیار ہے، یورپ میں، امریکہ میں، یہ کوئی اسلام کے نام پہ تو نہیں لیے ہوئے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا۔ جاپان اسلام کے نام پہ تو نہیں لیا، جھوٹ نہیں وہ لوگ بولتے، ترقی کر گئے، ملاوٹ نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، پروگرام لاتے آدھا میں نواز شریف کے بارے میں ایک حیرت انگیز ویڈیو ہے، وہ سنائیں گے آپ کو۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔